سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو اور دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں سب کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ جو اعمال ہم نے کی ہے رمضان میں، روزے رکھے ہیں یا تراویح کی نماز ادا کی ہے، قیام اللیل کی اہتمام کی، اللہ تعالیٰ ان سب اعمال کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہاں پر ایک طرف خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان گزر گیا۔ اس پر جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے، دوسری طرف ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ہم اس بددعا کا مستحق نہ ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا عظیم مہینہ آ گیا اور وہ گزر گیا، اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو کہیں ہمارے ان اعمال کو رد نہ کیا جائے۔ ما عبدناک حق عبادت، اس طرح عبادت کرنے کا حق تھا کہ اللہ تعالی ہم نے اسی طرح عبادت ادا نہیں کی۔ تو جتنا بھی اس موقع پر اللہ کے سامنے نادم ہو جائے آدمی تو یہ کم ہے، اور خوشی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ اس موقع پر چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اس موقع پر اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مبارکباد دینا کیسا ہے، کسی کو کہنا عید مبارک۔ جواب یہ ہے، اصل میں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی نیک عمل کرتے تھے، چاہے وہ جہاد ہوتا تھا، تبلیغ ہوتا تھا، رمضان کے روزے ہوتے تھے، حج ہوتا تھا، تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے ان الفاظ کے ذریعے سے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ تو عید مبارک ہو جاؤ، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول فرمائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آدمی اگر ان دونوں الفاظوں کو ساتھ ملایا جائے، یہ بھی کہے کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول فرمائے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر جو جائز چیزیں ہیں خوشیوں کے، تو بالکل اس کا انتظام کرنا چاہیے اور کوئی معیوب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی بچیاں ہیں، وہ گنگنائے، خوشیاں کرے، تو بڑوں کو ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، وہ گنگنا رہی تھی اور تبل بجا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے چادر اوڑھ کر، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا کہ اللہ کے رسول تشریف فرمائے، تم یہ کر رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چھوڑ دے ابوبکر، ہر ایک قوم کے لیے ایک عید اور ایک خوشی ہوتی تھی، اور یہ ہمارے لیے عید ہے، عید کا معنی خوشی۔ تو اس دن جو جائز چیزیں ہیں اس کا ارتکاب کرنا چاہیے۔ اس طرح کسی جگہ آپ سیاحت کے غرض سے جاتے ہو تو بالکل اس کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ آپ وہاں پر مباح چیزوں کا ارتکاب کریں، ناجائز اور حرام چیزوں کا آپ وہاں پر ارتکاب نہ کریں، کہ وہاں پر رقص و غرور ہو، وہاں پر رقص و سرور ہو، وہاں پر گانا بجانا ہو، وہاں پر اجنبی خواتین کے ساتھ اختلاط ہو۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باقی آپ انشراح صدر کے لیے، انبساط کے لیے، خوشی کے لیے اقدام کرتے ہو، مباح چیزوں کا ارتکاب کرتے ہو، تو اس کی بالکل اجازت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جو ناجائز چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عید کے موقع پر اکثر لوگ جس گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہو تو اس گھر میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان پر غم آئے ہوئے ہے قریب وقت میں، تو ان کے لیے سکون کا ذریعہ بننا چاہیے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیے عید جو ہے یہ خوشی کا ایک دن ہے،
اسی وجہ سے عید کے دن روزے رکھنا جائز نہیں ہے. لا تصوموا فی هذه الایام، کیونکہ فإن ایام اکل و شرب و بیان، یہ کھانے پینے اور خواہشات نفسانیت کو پورا کرنے کے دن ہیں اپنے بیوی کے ساتھ. تو اب جب آپ کسی فوتگی والے گھر جاتے ہو، وہاں پر اس خوشیوں کو ماتم میں تبدیل کرتے ہو، وہاں پر روتے ہو، نئے کپڑے تبدیل نہیں کرتے ہو، وہاں پر اس گھر میں واویلا کرتے ہو، چیخ و پکار ہوتے وہاں پر، یہ چیز شریعت کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، میرے ساتھ اس آدمی کا کوئی تعلق نہیں جو اپنے چہرے کو پھیٹے، اپنے گریبان کو چھاکے جاہلیت والی باتیں کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زائد کسی پر سوگ منانا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کسی عورت کی شوہر فوت ہو گیا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 اور 10 دن اپنے شوہر پر سوگ منائے. اس کے علاوہ کسی کے لیے سوگ منانا جائز نہیں ہے 3 دن سے زائد. اور ہر سال جب عید آتا ہے تم اس عید کو غم میں تبدیل کرتے ہو، روتے ہو، اپنے آپ کو پھیٹتے ہو. اسی طرح غم والے گھر میں جاتے ہو، فوتگی والے گھر میں جاتے ہو، اس خوشیوں کو غم میں تبدیل کرتے ہو. یہ چیزیں شریعت کی بالکل خلاف ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور ہماری ماں تھی. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر آ گئی تو 3 دن کے بعد انہوں نے مہندی منگوائی اور فرمانے لگی میں تو اس سے مستغنی ہوں، کیونکہ عورت اپنے آپ کو مزین کرتی ہے کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. میرا شوہر تو فوت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں اس لیے یہ مہندی لگاتی ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد یا عورت اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر سوگ منائے 3 دن سے زائد. تو عید کے موقع پر ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس طرح بعض لوگ اس دن قبرستان میں جانے کو لازم سمجھتے ہیں، تو قبرستان میں جانے بھی کوئی لازم نہیں ہے. اب دور سے گھر میں بیٹھ کر میت کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھے، انشاءاللہ اس کو پہنچ جائے گا. یہ غلط رسم ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بار بار یہ خوشیاں لائے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال.